الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15واں پارہ سورہ الکہف کی پہلی آیت مبارکہ اور اس کے بعد ایک لفظ. الفاظ شریفہ کے معنی: الحمد، تمام، حمد و تعریف، للہ، اللہ تعالی کے لیے، الذی، وہ ذات، انزل، انہوں نے نازل فرمائی. صفحہ 294. انزل، انہوں نے نازل فرمائی. ایک ہے نزل، ایک ہے انزل. نزل اتری، انزل اتاری. علی، اوپر، عبدہ، اپنے بندے پر. الکتاب، مخصوص کتاب. ولم، اور نہیں، یجعل، کیا، لہو، اس کے لیے، عوجا، کجی، تیز. قیمہ، بالکل سیدھی. دوسرا معنی نگہبان. بامحاورہ ترجمہ: تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے، وہ ذات کہ انہوں نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. قیمہ، بالکل سیدھی. دوسرا معنی نگہبان. عام طور پر اپنی تعریف خود کرنا اچھی بات نظر نہیں آتی، اور اللہ انہیں کسی کی تعریف کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری مخلوق اللہ کی مدح و ثنا میں انتہا کر دے، ان کی شان میں اتنا بھی فرق نہیں کہ سمندر کے پانی میں سوئی ڈبوئی جائے جتنا پانی سوئی کے سوراخ میں آتا، اور سارے کے سارے باغی ہو جائیں، ان کی شان و عظمت میں سوئی کے سوراخ کے برابر کمی نہیں. تو پھر اللہ پاک نے اپنی تعریف کیوں فرمائی؟ اللہ ارحم الراحمین ہے کہ تعریف کرنے میں بندوں کو بہت ہی فائدہ. گزشتہ سبق میں جمعہ کے دن اللہ کی توفیق سے ہم سن چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ فضیلت والی دعا اللہ کی حمد کرنا. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ساری عبادات میں سے عبادات کا نچوڑ، خلاصہ، مغز وہ دعا ہے. عبادات، اس کا نچوڑ دعا، اور دعا سے بھی اعلیٰ، دعا سے بھی اعلیٰ نہیں بلکہ دعا میں سے سب سے بلند و بالا
اللہ کی حمد کرنا۔ تو اللہ پاک کی کتنی مہربانی ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی تعریف کر کے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے رب کی اس طرح تعریف کرو۔ سبحان اللہ۔ میں آپ نے کسی سے کچھ لینا ہو اور جو کنسرننگ اتھارٹی ہو جس کو وہ اپلیکیشن دینا ہے، اگر وہ ازراہ شفقت یوں کہے اس طرح اپلیکیشن لکھ لاؤ تو اس کا کچھ معنی ہے کہ نہیں؟ کتنی دفعہ اس کا شکریہ کریں گے کہ اتنا بڑا احسان۔ اپلیکیشن دینے کے لیے کورٹ میں لوگ کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں اور کتنی کتنی بڑی فیسیں دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں درخواست دینی ہو تو وکیل اچھے کی فیس کتنی ہے؟ شاید آج کل تو ریٹ کروڑوں میں جا چکا ہے۔ اللہ مالک پوری کائنات کی سپریم کورٹوں سے بڑی کورٹ والا، اور جو درخواست دینی ہے اس کا طریقہ خود سکھلا رہا ہے۔ اللہ کے اس سکھلانے پر اللہ کی جتنی حمد کی جائے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں۔ اللہ کے احسانات میں سے ایک یہ اور بہت بڑا احسان، اب جس نے الحمد، یہ جو ال ہے اس سے مراد تمام تعریف۔ رک جائیے، مخلوق میں بھی قابل تعریف باتیں ہیں، بلا شک و شبہ ہے، بلا شک و شبہ ہیں، تو پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے یہ کیوں فرمایا؟ میں آپ توجہ کریں، مخلوق میں جو خوبی ہے کہاں سے آئی؟ میری والدہ، میرے والد، انہوں نے کہاں سے کہاں تک میری خدمت کی۔ ان کے دل میں خدمت کرنے کا جذبہ کس نے پیدا کیا؟ ان کو خدمت کی استطاعت کس نے دی؟ کتنے لوگ ان کے والدین ایسے نہیں کہ باپ پہلے مر گیا اور ماں، بچہ چیختا چلاتا باہر آیا اور ماں اللہ کے پاس چلی، ایسے ہے کہ نہیں؟ مردہ میں سے زندہ نکلا۔ ماں باپ کو جذبہ کس نے دیا؟ ماں باپ کو موقع کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور ماں باپ کتنوں کو موقع ملتا، طاقت نہیں، ماں معذور ہے، باپ محتاج ہے، کہاں سے خدمت کرے؟ جذبہ انہوں نے دیا، موقع انہوں نے دیا اور وسائل انہوں نے دی۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کے سننے میں میرے لیے کچھ فائدہ ہے تو آپ کو کون لایا ہے؟ آپ کو کس نے بٹھایا ہے؟ اور اگر مجھ میں کوئی خیر کا ذرہ ہے تو میں کہاں سے لایا ہوں؟ میں ننیال سے جا کے لایا ہوں، ان کی کرم نواز۔ کائنات میں بڑے سے بڑی شان والا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی شان والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر خوبی کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب۔ تو یہ جو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ ہر نعمت کا حقیقی مالک، ہر نعمت کا حقیقی عطا کرنے والا
وہ تنہا رب العالمین ہے۔ اللہ نے بہانے بنا رکھے ہیں، اور وہ بہانہ تبھی ہے جب وہ موقع دے، نہ دیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی بیان کرنے والا بجائے فائدہ کے نقصان پہنچائے، یہی سننے والے بجائے نفع کے نقصان پہنچائے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، کیوں ہے تعریف؟ سبحان اللہ، یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ ہماری ایک بڑی تعداد پھنے خان جھوٹے جو بات کہہ دے کہ پوچھ بیٹھے کیوں، موڈ بگڑ جائے، کیوں مجھ سے کہہ رہا کیوں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں پوچھ لے کیوں، اسی سے میں نے ناشتہ نہیں کرنا، چلو یہ کیوں کیا ہے بات گھروں میں کہ نہیں ایسی؟ اللہ پاک دیکھیے تعریف کر رہے ہیں، اس کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کیوں ہے، اور اللہ پاک کا کہنا ساری تعریف ان کی یہ کافی ہے کہ نہیں؟ کسی دلیل کی ضرورت ہے عامر میاں؟ تو پھر بھی دلیل دے رہے، یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ پھنے خائی کا نام و نشان رہنا چاہیے نا صاحب کو، پوچھ کے دیکھے ہم سے، دم پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے کہ اور ہے کیا، ہم کوئی چیز ہے؟ ہم غبارے سے ہوا نکلتے وقت لگتا ہے، ہماری ہوا نکلتے وقت اتنا وقت بھی چاہیے۔ کیا سبب بیان کیا؟ انزل الکتاب علی عبدہ، اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے بندے پر عظیم کتاب نازل فرمائے۔ آئیے میں آپ ایک اور بات سمجھے، سورہ الفاتحہ نکال مالک یوم الدین تک فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ فرمایا سب تعریف اللہ کی کیوں ہے؟ 4 اسباب بیان کیے۔ رب العالمین وہ سارے جہانوں کے پالنہار، الرحمن نہایت رحم کرنے والے، الرحیم بہت مہربان ہیں، مالک یوم الدین روز قیامت کے مالک، الحمد اس کے حقدار ہونے کے یہ کتنے اسباب بیان کی؟ بولو۔ آئیے پھر سبق کی طرف، یہاں کتنے اسباب ہیں؟ بولو۔ کیوں؟ وہ چاروں مل کے ان میں سے ہر ایک کی بڑی حیثیت، اللہ پالتے ہیں سارے جہانوں کو، چھوٹی بات ہے، ان میں سے ہر ایک بات الحمد کے لیے بہت کافی ہے۔ الرحمن کوئی چھوٹی بات ہے، الرحیم معمولی بات ہے، مالک یوم الدین معمولی بات ہے، لیکن وہاں 4 یہاں 1 کیوں؟ بعض مفسرین نے لکھا یہ ایک سبب ان 4 سے بھی بھاری۔ اس قرآن کریم کی شان کو جاننے سمجھنے کے لیے ایک یہ بات بہت کافی، ان میں 4 اسباب میں سے کوئی سبب معمولی نہیں، بے مثال ہے ہر سبب۔ رب العالمین وہ تنہا ہے اور کوئی نہیں، الرحمن وہ ہے اور کوئی نہیں، الرحیم وہ ہے کوئی نہیں، مالک یوم الدین وہ ہے اور کوئی نہیں، لیکن بے مثال ہر سبب کے ہونے کے باوجود
یہاں جو سبب بیان کیا اتنا بڑا کہ تنہا ان چاروں کی بجائے بیان کر کہ وہ قرآن کریم کا نازل ہے. جی اس کتاب میں اس دنیا کی، اس گھر کی سعادت، خوشبختی پوشیدہ ہے جو ہمیشہ. یہ کتاب جب آ گئی، جس نے اس سے رہنمائی لے لی، اس سے دوستی قائم کر لی، کیا ہوگا؟ دار الخلد جو ہمیشہ کا گھر ہے اس میں کامیاب و کامران ہو گیا. تو جس چیز پر ہمیشہ کی کامیابی کا دار و مدار ہے وہ 4 نہیں 40 سے بھی بڑی. قرآن پاک کی شان و عظمت کتنی بڑی. انزل علی عبدہ، اور فرمائیے عبد، بندہ، غلام. بعض لوگ اب کہنے سے خفا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو گستاخی، اللہ کو ہدایت. اور یہاں جو بات ہے عبد ہی سے مراد کون ہے؟ اپنے بندے کی طرف. بڑے کا کسی کو اپنی طرف منسوب کرنا وہ عزت کا سبب لوگوں کی نگاہ میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. تو جو سب سے بڑے ہیں، بندے تو سبھی ان کے ہیں، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا اپنے بندے کی طرف، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کتنی اجاگر ہو. یہ اسی مقام پر نہیں، قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کے عطا کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم اعزازی نسبت استعمال. سورہ الفرقان دیکھیے، 18واں پارہ، آخری سورت، پہلی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، مبارک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جنہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے، فرقان قرآن کریم کا ایک نام، اس کو نازل فرمایا. کس پر؟ سب پڑھو، علی عبدہ. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی عظیم نعمت دینے کا ذکر کیا تو آپ کا تذکرہ اپنے غلام ہونے کے حوالے سے. 15واں پارہ اس کا آغاز، اور یہی آج کے سبق کی آخری بات. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئے. کس کو؟ سب کو. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.